العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 120 سال کوئی مقدار ہے وقت میں یاد ہے اللہ کوئی ایک دن ایو دیا 10 جدوں میں مایوس ہویا ایک دن کوئی دیا 10 میں تینوں چھڈ کے گیا ہوا کسے اور دروازے تے دامن پھیلایا ہوئے ایو دیا دن میری زندگی دے اندر کوئی نہیں آیا اے میرا اللہ والا اے میرا اللہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ میں خوش نصیب بندہ میں 120 سال دے اندر تینوں کدے چھوڑ کے کسے پاسے امید تک بھی کوئی نہیں لائی خوش نصیب میں ابراہیم علیہ السلام 86 سال توڑی بھی کسے پاسے امید نہیں لائی وہ اپنے طور تے مقدر یا اللہ ہاں بھی نہیں کیتی نہ بھی نہیں کیتی تے ایک دن مہمانہ دی انتظار کھلوتا ہے جو اترائے فرشتے اسے رستے تو گزر کے اکے لوت علیہ السلام دے بھی علاقے دے اندر من کے دے قوم لوت نہ تباہ تے برباد کرنا اللہ فرماتا ہے ایمیں لگ دیا میرے مسافر ابراہیم نو بھی پیغام دیتی ونجو وہ دی بھی مبارک خوشخبری سنائی ونجو وہ تا خوشخبری سناون دینا فرشتے ایڈ مگر انسانی شکل چاہیں اللہ عطا ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فجاؤوا بعجل سمین اللہ کریم فرماتا ہے اترائے فرشتے نو دیکھ کے ابراہیم بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ نے میری مراد پوری کر دی تھی مہمان آ گئے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اپنا مہمان اجنبی بندے جان سیانی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں یاری کوئی نہیں آج تا تعلق بھی ہوئے تے لوگ پاسا مار رہے ہیں یاریاں بھی ہوئے تے اکھاں چرا رہے ہیں مگر کمال تے ابراہیم علیہ السلام دا جنہاں دی پہچان بھی کوئی نہیں جاندا تک کوئی نہیں ہے کون کس تے پتر کس قبیلے نال تعلق رکھتے کس علاقے جو اتنا پتہ ہے نا انسان دے بچے چلو مہمان دے طور تے برال کے روٹی تک کھا لے سکتے میرا دل تا خوش ہوئے سی نا ابراہیم علیہ السلام کو مہمان دے آمن نال کے ہوندی آئی خوشی بولو خوشی اور تو سا خوش ہو رمضان آدھا پہ ہے یاد کریو دن نو کھانا پینا حرام ہی میں توجہ ہے اس مہمان دے مزاج نال چلنا بڑا اوکھا کام ہے اور جدو مہمان تے بندہ خوش ہوئے نا انہوں آتا ہے میری اپنی مرضی مزاج ہو رہے مگر آج مہمان نال چلنا ہے مہمان دی جی میں مرضی ہو سی کھامن دی پیمن دی اٹھن دی بیٹھن دی او دے مزاج نال اپنے مزاج نو جیڑا میزبان ڈھال لوے او میزبان کدے ناکام نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ویکھیاں تے انہوں نے آگیا کہ فقالوا سلاما حضرت جی السلام علیکم انہاں اللہ دے طرف انہوں سلام پیش کیتا انہاں جی میں سلام علیکم کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وعلیکم السلام قال سلام قوم منکرون اللہ فرماتا ہے ہنوی آن جان بندے ہنوی نہ پہچانے ہوئے بندے ابراہیم انہاں دی جان پہچان بھی کوئی نہیں پتہ بھی کوئی نہیں بل اتنا پتہ بھی کوئی نہیں جی اتو ہو رہے تے وچوں ہو رہے تے وچوں
بن کے آنے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی میں انہوں نے بٹھایا ہے انہیں نال سلام علیکی کرن تو بعد خوشی میں دوڑ پھر ابراہیم علیہ السلام جی میں جوڑے فجاہوں بِعِجْلٍ سَمِينٍ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ سلام کا جواب دیتا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ بھائی سمجھ آ رہی ہے سارے بزرگوں پھر ماشاءاللہ تا آپ دیتا کنجوسی نہ کی تھی اے فوجی صاحب کو انا ٹیسٹ لے کر نعرہ مار کے جیندے پہن کے موئے پہ فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دے کے انہوں نے بیٹھا کے بٹھا کے انہوں پوچھا بھی نہیں کہ ٹھنڈا پیسو گرم پیسو طلب ہے یا کوئی نہیں ایک گلنا پچھڑ دے گھنٹا نہیں لایا تے انہوں نے ترسایا کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً دوڑے من کے تے گھر دے اندر ایک بچہ بچہ جان دے ہو تسا کیا دے ہو بچہ ہی آپ دے ہو چلو اچھا اچھا تے ہو گیا اچھا ہی ہو گیا بولی ہی کئی بڑھ گئی بچہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کھلوتا ہے انہوں من کہتے بچے نو سیوا کیتا ہے کہ جلدی جلدی انہیں گود دے ٹکڑے بنا کے پر ایج نہیں کیتا 5 کلو آلو تے 2 بوٹیاں تے وقت مہمان نو آکھیں مار ہوتے وچ تے لب کے لیا ہڈیاں تے بوٹیاں نا اللہ کریم فرماتا ہے بِعِجْلٍ حَنِيذٍ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سالم گوشت دی سجی بنا کے لے اتنے بڑے بڑے جامپل تے بوٹیاں تے اتنے بڑے لپھڑ گوشت دے جا کے انہوں نے کھن کے تل کے جوڑ کے بڑا سہجے دار بنا کے پریمہ دے اندر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے انہوں نے سامنے رکھنا انہوں نے آکیا تفضلوا ببرکت اللہ کھاؤ میرے بچڑے تو سا کھاتے رہو تے میں ویکھ کے خوش ہوتا رہا تو نہ کھاؤنا اچھا تے میرا ویکھنا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے میں نو خوشی ہونی ہے کہ تسا راج راج کے کھاؤ مزے لے لے کے کھاؤ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً حضرت ابراہیم فَقَرَّبَهُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹریموں دے اندر اتنے بڑے بڑے گودیاں بوٹیاں بنا کے مثالے نال دے کولیاں دے ہوتے تھوڑ کے تے تل کے جوڑ کے بنا کے جڑے لیندہ رکھیاں انہاں دے سامنے رکھے وہ پیچھا ہٹے فَقَرَّبَهُ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نیڑے کر دے آنکھیں الا تَأْكُلُونَ پترو توڑے واسطے بنایا کھاندے کیوں نہیں تو سا دور دور ہوندے پاؤں تے پیچھا بھی جان دے ہو توجہ ہے اس دور مہمان دے آمن دی بھی خوشی ہوندی ہے تے والو کوئی چیز کھاویا تے خوش ہوندے ہیں میزبان نہ کھاویا تا اسا شکر کرتے ہیں کچر آج کے ہو گئی مہمان واسطے پکایا ہوتا موڈ ہی کوئی نہیں ہویا کھاؤ پترو راج کے کھاؤ بیوی نو آتا ہے تو راج کے کھاؤ بالا نو آتا ہے تو سا راج کے کھاؤ اور سب بادشاہ مہمان واسطے بڑا خرچہ کیتا ہے دلوں بڑا خوش ہوتا ہے جان چھوٹ گئی
مولوی صاحب کا میدا ہی خراب ہوئے اس تک کچھ کھاتا ہی جاگتے بدے ہو اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خوشی اس گل دے اندر ہے کہ مہمان آوے تے رج رج کے کھاوے اسانے مہمان جی میں آوے اوے مڑ کے جاوے نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم اس طرح نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے پتروں میں خوشی تاں ہونی ہے کہ تسا میرے سامنے کھاؤ تے میں ایک توڑے وقت پکا کے لے آیا تسا کھاؤ تے سارا کھاؤ تے رکھ کے کھاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھا ہے اللہ تأکلون کیوں نہیں کھاتے پر جلدی کرو میرے سامنے کھاؤ مگر وہ پیچھا ہاتھ کریں جی میں وہ پیچھا ہاتھ اوجسا منہم خیفہ اوجسا منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متھے تے پسینہ بھی آگیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندروں ڈر بھی گئے جو کہ جڑے نہیں کھاتے پہے وچو چور کہ نہ راتی میرا کوئی نہ کوئی نقصان کرنا ہے کیوں اس دور دائمی رواج کسے دیکھا بھی جو پانی بھی پی لینے تو نقصان نہیں دینا نمک بھی کھا لینے تو نقصان بھی نہیں دینا تے آج مہمان جنہوں ٹکاؤ منجی سمیت غائب ہوئے اسے دیکھا رہے ڈاکہ مارنا اسے دیکھا رہے چوری کرنے کی تھے رات رو نکڑنا اسے دی عزت ہم نہ کر دینا مگر وہ دستور بھی ہو رہے تھے قانون بھی ہو رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جڑے نہیں کھانے پائے اے وچو اتو ہو رہے تے وچو چور اس وقت وہ ڈرن لگے انہاں متھے تے پسینہ میں کیا تے آنکھاں لگے کہانو لا تخف بشرناها بإسحاق بشروه بغلام علیم آنکھاں لگے حضرت جی تو سانجنا کچھ سمجھے اسا اور نہیں اسا کھانا لے آئی جو کوئی نہ اسا انسان کوئی نہ کالو انہا ارسلنا الہ قوم لوت اسا تا فرشتے ہیں وہ تو انسانی شکل بنا کے ہیں اسا تا لوت علیہ السلام دی قوم کو تباہ کرنے دے پائے اور بھلے 500 نقصان ہو گیا یہ تو سن نور دے بڑے ہوئے ہمیں تکمل کم میں دسو تہات میں وچھا تفضیبہ نہ کرا ایتا میں توڑے واسطے کیتا ہے خوش ہو کے کیتا ہے تے خوشی ہے کہ تو سن خاص ہو ستا مخلوق ہی ہو جنہاں نو کھاون پیون دی حاجت کوئی نہیں وقت ستا انہاں کے حضرت ساڑھے اندر دا توانو پتہ کوئی نہیں تے توڑے اندر دا بولو تو صحیح تو سن دیوار تو پرے لگے گئے ہو بچہ سبا کر دے رہے ہو بوٹیاں بنا دے رہے ہو کون تاکے تے ٹرین تے برتن رکھے دے رہے اس گل دا سانو پتہ کوئی نہیں اساں اتو بشر بن کے آیا وچوں نور بن کے آیا اس گل دا تانوں پتہ کوئی نہیں اس واسطے ساڈا قصور دا کوئی نہیں اساں تا فرشتے ہاں اتو انسان تے بشر ضرور ہاں وچوں پکے نور ہاں اس واسطے تانوں ساڈے اندر نور ہون دا پتہ کوئی نہیں تے تواڈے اندر بن کے تے بچہ ذبح کرتا سانو پتہ کوئی نہیں اس واسطے اندر دیاں خبراں اے تواڈا بھی ایمان ہے تے ساڈا بھی ایمان ہے جتھے پردے آون گے تے پردیاں وچوں جانن والا کون ہے پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے اے تے کسے نبی تے ولی نوں بھی پتہ کوئی نہیں اے تے زندہ پیغمبر نوں پتہ کوئی نہیں او تو فرشتے بنے گا او تو لوگ انسان بنے گا وچوں بشر تے ضرور بنے پائے وچوں انسانیت دے اندر نور تے او تو بشر ضرور اس کا حضرت نوں پتہ کوئی نہیں تے انہاں فرشتیاں نوں دیوار تو پرلے پاسے دا پتہ کوئی نہیں معلوم ہو گیا جتھے پردہ آون گے اوتھے کسے نوری نو کسے ناری نو کسے خاکی نو کسے بشر نو کسے نبی نو کسے ولی نو کسے پیر نو کسے فقیر نو کسے اول نو کسے آخر نو کسے عرشی نو کسے فرشی نو کسے لوہی نو کسے جوہی نو کسے نو کسے تاکید دا کوئی علم کوئی نہیں چونکہ پردہ آون گے تے قرآن آدھا جتھے پردہ آون گے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ
اپنے طور تے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کو لوط اتھو ویسے خوشخبری سنا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھ کے انہاں دی واسطے کیتا تو بہت کچھ اپنے طور تے مہمان نوازی دا حق ادا کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھا جڑا نقصان ہونا ہی ہو گیا تساں تے کھاون جو گے کوئی نہیں اے دسو بات تساں آئے کیوں ہو تساں کھاون جو گے تے آئے کیوں نو آکھن لگے جناب اساں آیا بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جنا تساں 86 سال توڑی منگدے رہے ہو اساں تانوں مبارک دیونا ہے بیٹے دی اللہ نے تانوں بیٹا دیونا ہے اللہ نے تانوں اسحاق علیہ السلام بھی دیونا ہے اللہ نے بیٹا بھی دیونا ہے اللہ نے پوتا بھی دیونا ہے اللہ پاک نے تانوں مبارک دیتی ہے تے او سناون واسطے آیا تے نال کھلوتی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی وامرأتہ قائمۃ فضحکت او بیوی نال کھلوتی ہے جڑی او عمر رسیدہ ہو گئی اولاد پیدا ہون دا وہم و گمان بھی کوئی نہیں او نال کھلوتی ہے فضحکت ہاتھ پائیے تے آنکھن لگی آل دوانا عجوز کوئی نہ ایک عمر بھی گزر گئی ہے تے وقت بھی گزر گیا ہے لوگ ٹرکہ تے لکھی ہوئے تے نا گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہوندا ہے ہن ویلا بھی کوئی نہیں ہن موسم بھی کوئی نہیں ہن کیویں ہونا ہے ہاں پالی شیخا ان ہاں لشیء عجیب فسکت وجہہا اپنے نک دیتے انگلی رکھ کے تعجب کر کے آنکھیں لگی ہن یاد آیا تو مبارکہ دیونا جن ملے ساڑا ویلا بھی کر گیا ساڑے موسم بھی چلے گئے ساڑی عمرہ بھی چلیاں گئیاں ساڑی راتاں بھی چلیاں گئیاں ساڑا وقت بھی چلا گیا ہن تو یاد آیا ہے اگو فرشتے نے کہا کالا کذالک اگو فرشتے نے کہتا جبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہلا بھائی انہو حبیب مجید او اہل بیت والے ہو او پیغمبر دے گھر والے ہو تو انہوں تعجب نہیں کرنا چاہیے چونکہ تو اجھتے اللہ دیا رحمتہ بھی آنی رہیں گے اللہ دیا برکتہ بھی آنی رہیں گے تو اجھے گھر کا یہ جب معاملے ہوں دے رہا جڑے نہ ہو منا لے ہوں دے اللہ اپنی قدرت مظاہرے کر رہا ہے کہ باقی قدرت انہوں نے دکھا ہے اللہ اور ایک قدرت بھی دکھاونی ہے کہ اللہ نے بغیر عمر تو اللہ نے تو انہوں بیٹا دے بنائے تے وہ دی مبارک بشروح بے غلام علیم اصل دونوں بڑے علم والے بیٹے دی مبارک دے بنایا بڑے حوصلے والے بیٹے دی مبارک دے بنایا انہوں نے مبارک کے بشارہ سنائی تب ابراہیم کو پتہ چلے کہ یہ تاکہ سمجھتے ہیں تے میں سمجھا جو مہمان آگئے میں مہمان نوازی تے لگ پیا یہ تا اور مسئلے واسطے میرے کول چل پیا چلو تو سجاب دو تو میں گل پیچھے جڑی رپیٹ کرنی ہے سر وہ سنا نا گل تو ہو رہی ہے مہمان دی یہ رمضان سارے کون بولو یہ مہمان دے طور تے آ رہے ہیں تے مہمان کتنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اولہ رحمت
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے توجہ ہے اے رمضان ہے جڑا لفظ رمضان را میم صاد الف سے نون توجہ ہے را صاد توجہ ہے را میم صاد الف نون پانچ چیزاں کھیل کے آیا ہے جتنی چیزاں پانچ چیزاں کھیل کے آئے رمضان دی راہ اعلان کر دیئے رحمت دا مہینہ رمضان دی میم اعلان کر دیئے مغفرت دا مہینہ صحات اعلان بھی کر دیئے زمانت جنت دا مہینہ اے جنت دی زمانت دیوان واسطے آئے اے علم جن پہ اندس نہیں اے انس سے پیار کرنا مہینہ لڑائی جھگڑے دا مہینہ کوئی نہیں قتل و غارت دا مہینہ کوئی نہیں اے امن تے انس تے لگاؤ تے پیار والا مہینہ اے نور میانی نورانیت دا مہینہ اے چمک تے دمک والا مہینہ اے دے وچ بندے دی صحت دے اندر اللہ نور پیدا کر دیتا ہے بیمار بندے کی روزہ رکھے تے ٹھیک ہو ویندے نے انہاں دی صحت بحال ہو ویندی ہے عصمت رمضان پانچ چیزاں گھر کے آندا پئی راہ دستی ہے کہ رحمت دا مہینہ میم دستی کے مغفرت دا مہینہ ذات دستی کے جنت دی زمانہ دا مہینہ الف دستی کے الفت پیار دا مہینہ نون دستی کے نورانیت دا مہینہ روحانیت دا مہینہ توجہ ہے بڑے انعام لے کے آیا رمضان اے مہمان ہتھوں خالی بولو اے ہتھوں خالی نہیں آیا ساڑھے واسطے بہت کچھ لے کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اگے پیچھے نماز پڑھے بندہ ایک فرض پڑھے ایک لکھیا جاوے جی اس مہینے میں جو ایک فرض پڑھے تے 70 لکھیا جاوے جی نفل نماز پڑھے تے فرض برابر ثواب لکھیا جاوے اس مہینے دے اندر جڑا مہمان بن کے آیا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رات نو عبادت چا کریندا ہے صبح سویرے اٹھدا ہے اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رمضان دا روزہ احتسابا اللہ نو راضی کرن دے واسطے چا رکھیندا ہے اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے رمضان دا مہینہ میں اتری روزے پورے رکھیندا ہے جو میرا اللہ راضی ہوونی نبی پاک فرمانے اللہ رمضان دے آخری روزے والے دن اعلان کر دیندا ہے میں سارے روزے داروں معاف کر دیتا ہے میں سارے دی بخشش کر دیتی سارے دے سارے بخشے گئے سوا مشرک دے جو ہے مشرک بندہ روزے رکھے تامی فائدہ کوئی نہیں قیام کرے تامی فائدہ کوئی نہیں نفل پڑھے تا فائدہ کوئی نہیں فرض پڑھے تے فائدہ کوئی نہیں کیوں جب تک شرک اندر موجود ہے یہ دی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہونی او دی مثال ایویں کھو دے اندر کتا گر جاوے تے کھو پاک نہیں ہوتا جے تھوڑی کتے نو نہ کٹو جے تھوڑی وچوں سارا پانی نہ کٹو تے کھو پاک نہیں ہوتا ایویں شرک والا کتا بندے دے دل چڑھا جاویں تے وال اتو نمازاں پڑھی رکھے روزے رکھے نہ کدے پاک نہیں ہوتا او جیویں کھوہ وچ کتا لٹکیا رہے تے بندہ پانی کٹھی رکھے قیامت تک پانی کٹے تے پانی پاک نہیں ہوتا جے تھوڑی وچوں کتا کٹ کے تے سارا پانی نہ کٹے تاں تھوڑی کھوہ پاک نہیں ہوتا اس ویلے تھوڑی بندے دا ایمان پاک نہیں ہوتا جس ویلے تھوڑی وچوں شرک لنگر نکلے نہیں تے توحید والا کلمہ طیب اندر داخل نہ ہوئے ہاں بھائی جاگ رہے ہو نا اور ٹیسٹ 5 منٹ بعد اسی لے لیں تاکہ جاگتے رہو مہمان دے طور تے رمضان آیا کس طور تے آیا مہمان دے طور تے رمضان آیا تے مہمان دی قدر کرنا یہ ایمان دا تقاضا ہے
ایمان دا تقاضا ہے ول مہمان دے کچھ تقاضے ہوندے مہمان رمضان آ گیا اس کا جناب اپنا مزاج تبدیل کر چھوڑ 11 مہینے تھوڑی تیرے کھاون پیون دی جڑی روٹین ہے اونوں تو بدلنا چھوڑ اگے تو سارا دن رات دن چلدا چکدا رہنا ہے ہن تیرے تے پابندی لگ گئی ہے کہ دن نو فجر تو بعد توجہ ہے فجر تو لے کے شام تک غروب آفتاب تک تیرے اوتے روزہ اللہ نے اس رنگ وچ فرض کیتا ہے جو مہمان آتا ہے ہن تینوں کھاونا بھی کوئی نہیں پیونا بھی کوئی نہیں انج کر کے پابندی کر کے تیری اکھ تے پابندی ہوے تیرے کنا تے پابندی ہوے تیرے دماغ تے پابندی ہوے تیرے ہتھاں تے پابندی ہوے تیرے پیراں تے پابندی ہوے مہمان بیٹھے ایسی ویسی گل نہیں کرنی بندہ مہمان ناراض نہ ہوئے مہمان دے ہو دیاں بندہ زبان سے کنٹرول کرتا ہے اب بندہ اپنی حرکت سے کنٹرول کرتا ہے کہ مہمان دے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نو بھی آتا ہے خبردار اندر مہمان بیٹھے نے اس طرح نہیں آنا اس طرح گل نہیں کرنی خاموشی نال بیٹھ رہے اور جیویں مہمان دی عزت تقاضے ہوندے ایویں رمضان دی عزت بھی تقاضے اے بھی مہمان ہے اے مہمان آندا ہے کہ اور فول نہیں بکنا زبان نال کوئی غلط گل نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا من لم یدع قول الزور نبی پاک فرماتے اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں ہو جے بندے دے روزے رکھن دی جڑا روزہ رکھے اپنی زبان تے کنٹرول نہیں کردا پھر بھی وہ جھوٹ بولدا ہے جی 11 مہینے جھوٹ بولدا ہے رمضان مہمان آندا ہے میرے نال یاری لا جھوٹ بولنا چھوڑ دے میرے نال یاری لا غلط دیکھنا چھوڑ دے غلط سننا چھوڑ دے غلط سوچنا چھوڑ دے غلط پاسے بھجنا چھوڑ دے غلط پاسے پکڑنا چھوڑ دے یہ رمضان تے مہمان دا تقاضا ہے کہ اپنے وجود تے مکمل کنٹرول کر لے تے تا میں تیرے تے خوش ہونا ہے تا میں تیرے تے راضی ہونا ہے اس وقت مہمان رمضان دا طور تے رمضان مہمان دے طور تے سڑے کو لا گیا جتنے دن نساء کے تھے ٹھہرے اتنے دن تک اساں اودی مرضی نال کھانا پیونا ہے اپنی مرضی چھوڑ دینی ہے اپنا مزاج تبدیل کر دینا ہے بولن دے اندر بھی مزاج مہمان دا ویکھنا ہے ویکھنے مزاج مہمان دا ویکھنا ہے اس طریقے نال چل کے اس رمضان نال جے بندہ نبھا چھوڑے نبی پاک فرماتے آخر ہو یہ تو من النار آخر دے اندر اللہ پاک اس مہمان دی عزت تے تکریم دی وجہ نال مسلمان بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے تے جنت دے ٹکٹ جاری کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ ساری عزت مقام پر سیتاں جے بندہ مہمان نال ہو جے طریقہ اختیار کرے وہ دے آمن دے ہوئے خوش یہ خوشی دا پتہ لگ سی نا جدو رمضان دا چڑھ ویکھنا ہوئے کہ کہنے لوگ خوش ہیں تک کنہ دے منہ مرجھا گئے پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا رمضان دا چند نظر آنا ہوئے تا لوگ کوٹھے ہوئے چھپ ہوئے تے وہ لوگ آج نظر نہیں آیا جی آج کوئی نہیں روتا ایک دن اور چھٹی مل گئی یہ خوشی محسوس ہوگی آج تک جان چلو چھٹی بات کل ویکھی ویسی رمضان دے چند آن چند دے ویکھن دے ہوتے مسلمانوں دلی طور پہ خوشی ہوتی کہ بہار دا مہینہ آ گیا نیکی دا مہینہ آ گیا مغفرت دا مہینہ آ گیا رحمت دا مہینہ آ گیا جہنم کو آزادی دا مہینہ آ گیا ساری عبادتاں ریاضتاں نو رنگ لاون دا مہینہ آ گیا ساری نفلاں فرضاں تے لکھیاں جاون سارے فرض 70 لکھے جاون ساری عبادتاں نو رنگ لائے جاون سب چھوٹی جی نیکی کراں تے سانو ڈبل ڈبل ثواب مل ونجے حتیٰ کہ کسے بندے نو کھجور دا دانہ جا کھلاواں جتنا ثواب روزے رکھن والے نو اتنا افطاری کراون والے نو ثواب پہ ملدا ہوئے یہ رمضان دی قدر تے عزت مقام لال نام پہ چلدا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دی جڑی قدر تے قیمت سی حتیٰ کہ روایت دے اندر آندا ہے جڑے ویلے رمضان دی شان بیان کیتی گئی صحابہ کرام نے تمنا کیتی یا اللہ ایک مہینہ رمضان دا نہیں ہونا چاہیے سال دے 12 مہینے دا نام رمضان ہونا چاہیے تاکہ ساری برکتاں ملدیاں رہ ونجن سارے انعام ملدے رہ ونجن
ساریاں برکتاں تے شفقتاں سانو اللہ دے طرف نصیب ہوندیاں رہے سال پورے دی تمنا کریں لوگ یہ رمضان تے مہمان دی عزت قدر دا وقار نہ پتہ لگ وے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں یہ میرے رمضان دا مہینہ آوے حضرت اما عائشہ فرمانی نے نبی کریم اپنی کمر کس لے دیں یہ بندہ کمر دے اندر چادر بن کے پہ اپنے وجود نو کس لیتا ہے انہیں کمر کس کے اللہ دے پاک پیغمبر شدہ فی ذرہو وعی کا راہلہ ہو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو تیار کر لیتے آپ بھی ساری ساری رات جاگ دیں اپنے بیوی بچیاں نو میں آتے ہیں تو ساری رات جاگنا ہے چونکہ مہمان دا مزاج مہمان خوش ہوتا ہے جاگنا چنگے میزبان آدھے آج ساڑھے مہمان آئے جب تک انہاں جاگنا ہے اساں بھی جاگنا ہے اساں کوئی نہیں سامنا یہ نہیں ہوتا چنگا کام یہ مہمان جاگ دے پہ ہوئے میزبان خراٹے پہ ماردہ ہوئے نا میزبان آتا ہے مہمان جب تک جاگ دے میں ہمیں نیندر آئی بھی ہوئی میں نہیں کرنی مہمان دی عزت دی وجہ نال شدہ میزرہو وعیکہ دا اہلہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ بھی کمر کس لینا اپنے اہل و عیال نو بھی جگا دینا بھی تے ساری ساری رات اللہ دا پیغمبر رمضان دی جاگدا رہتا توجہ ہے اے شودہ پوچھدا ودا 8 پڑھا کے 20 پڑھا جی یہ پوچھدا ودا ہے مسئلہ بن گیا جناب کوئی آدھے 8 پڑھنیاں چاہیے کوئی آدھے 20 پڑھنیاں چاہیے یہ رکعتاں کھڑا ملتا ہے یہ آدھے بادشاہ کاری صاحب سارے گھنٹے تروڑ کے رکھ دیتے سارے تک گھوڑے گس گئے اس طرح زیادہ منظر پر چھوڑیے اس بات سے بھی کر چھوڑے تو انہاں چیزاں تے لگا ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر ساری ساری رات پہ جاگ دینے سبحان اللہ رکعتاں کھڑا کی ہوتا ہے 8 ہوئیں کے 4 ہوئیں 10 ہوئیں کے 20 ہوئیں رکعتاں نال مطلب ہی کوئی نہیں مطلب یہ ہے کہ مسلمان مہمان رمضان نو سمجھے تا اس مہمان دا تقاضا ہے کہ میں تیرے کول 1 مہینے واسطے آیا 1 مہینہ اپنی نیندر میرے واسطے قربان کر جاگیا کر میرے نام جاگیا کر من کا رمضان اللہ کے رسول نے فرمایا من کا دن واسطے فرمایا من ساما دن میں روزے والی عبادت تے رات نو قیام والی عبادت کھلوڑ والی عبادت اللہ نو رات نو تیرا کھلوڑا بڑا پسند ہے اللہ نو رات نو کھلوڑا تیرا بڑا پسند ہے رات نو تیرا جاگنا بڑا پسند ہے یہ تیرا رات دا جاگنا تے کھلوڑا یہ تیری پچھلے ساری زندگی دے گناہ معاف کرن دا اللہ ایک بہانہ بنا چھوڑے تیرے واسطے مہمان کو بھیج کے کہ اسے مہمان نہ 1 مہینہ بڑے شان شوکت نہ گزار چھوڑ تے وقت اللہ پاک فرماتا ہے اس 1 مہینے دی مہمان دی تواضع کرن دی سلے میں تیریاں پچھلیاں ساری زندگی دیا گناہاں نو مٹا چھوڑنا ہے روزہ رکھے تے گناہ مٹ ونجن رات نو جاگے قیام کرے تے گناہ مٹ ونجن ایک اس وقت میں ہوتا جڑا مہمان دی مہمان نوازی کی تھی آج سن جے مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا طریقہ سمجھا دیتا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھائیے مسجد دے اندر 2 بندے اجنبی مسافر آ گئے اللہ دے نبی نے ویکھے سلام پھیر کے پوچھا جناب کون انجنا انا المسافر میں بھی مسافر من انتا تو کون انا المسافر میں بھی مسافر نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کر ایک تو میرے نام لگاوا تو میرا مہمان ہے ایک صحابی دعا کیا ایک بندہ تو لے من اپنے گھر دے اندر ایدی خدمت کر یہ تیرا مہمان ہے توجہ ہے یہ تیرا مہمان ہے یہ میرا مہمان ہے انہوں میں گھر لے وجڑے انہوں تو گھر لے وجڑے اللہ نے پاک پیغمبر نے ون کے تقسیم کی توجہ ہے ٹور پلان صحابی اپنے گھر ویندہ ہے بیوی نو دستا ہے توجہ ہے اس
دور نو تے اپنے دور نو ذرا ویکھی اج بندہ مسجد دے اندر اجنبی مسافر نو ویکھے تے پوچھدا ہی کوئی نہیں کہ تو کون ہے کتھوں آئے رات ٹھہرنی کھانا کھانا تینوں کسی شے دی ضرورت ہے پوچھدا ہی نہیں مطلب پوچھنا پوے آتا جڑا بولے وہ دروازہ مطلب پوچھا جو میرے گل نہ پے بنے وہ گھر رات نہ ٹکاونی پوے انٹر دا شدا یہ نمازیاں دے اندر آنکھ بھی دے وے چودھری بن کے کہ اے میرا مہمان ہے جی اونوں مسیح تے بٹھاندا تے آپ گھر لگا ویندا ہے سر تلے سٹے ہویا تے مرجھایا چہرہ اب بیوی پوچھ دیا جی خیر ہوئی بھلا ہوئی پریشان ہے آج نلدن میں وہ حیران ہے سرگردان ہے آج کوئی گل ضرور ہے پریشان نظر آتا ہے اب اور گل تک کوئی نہیں روٹی پئیے کوئی نہ روٹی پئیے کوئی نہ ابو بیوی ہے توجہ ہے آدھی ہے پہلے سحر کھا دیئے آج روٹی کھاؤنی پہلے زہر کھانی آج روٹی کھانی وہ ساکر نہیں ہے مہمان آیا ہے مسافر مسیحتی ہے چاہے تے دو روٹیاں فالتو پکا ہو ساکر تینوں پتہ نہیں میری پسلی دار دے تو نے تو نوے مہمان بڑھا کے لے آتا ہے ذرا میرا حال ہی ویکھے کر پوچھا تھا کر میں اس قابل ہاں کے نہیں اتھوں چھڑک دیتی اسا اتھوں ڈان ڈبڑ دیتی کہ ساری زندگی کسے مسافر کو روٹی دی صلاحی نہ کرے شودا مگر انہاں دا حال میں جڑے اللہ دے پاک پیغمبر نال زندگی گزار رہے تے نبی پاک فرمایا اے تیرا مہمان تے اے میرا مہمان ہے تو لے جا اینو میں لے جانا حکمت ہے تے بھاوے نہیں اللہ دے رسول جو فرما دیتا ہے تیرا مہمان ہے اللہ دی رحمت سمجھ کے خوش ہو کے لے کے ٹر پہ اندر گیا ہے بیوی نے پوچھا کیویں کیا حال ہے آنکھیں ہوتا کچھ کوئی نہیں بار مہمان آیا بیوی اتنی خوش ہوئی آنکھ لگی مہمان نہیں اللہ دی رحمت ہے اے مہمان نہیں اللہ دی رحمت ہے اس ساڑھا حصہ نہیں کھاونا ساڑھے بال بچے دا ٹکر نہیں کھاونا اس اپنا مقدر کھاونا جنا اللہ نے اینا حصہ لکھے ہیں لکمہ سانے گھر میں لکھے ہیں اس وہ اپنے حصے دا کھاونا ہے ایک لکمہ فالتو نہیں کھاونا آدھے الحمدللہ الحمدللہ بار بار شکر ادا بھی کر دیئے خامدہ دے شکر بھی کر دیئے بڑی خوش بھی ہو دیئے اے بھی دس کچھ کھاون پیون دی چیز بھی ہے یا کوئی نہ لگی بھلا ہوگی ہوتا کچھ بھی نہیں اپنے بچیاں واسطے آج تھوڑا جہاں راشن پانی آجڑا انہوں پکا کے دیوڑا مگر ہی نکل دینا میں اپنے بچیاں نو اپنے سینے لال لا کے دے لوئی جا دے سا انہوں میں تھپنیاں دے کے دے رات رو بکھا سوا دے سا میں بھی نہ کھا سا تے تو بھی نہ کھاوی میرے بچے بھی نہ کھاوے آج کھاوے تے ساڑا مہمان کھاوے ورسا مہمانوں نرازہ نہیں کرنا مہمانوں خوشی نال قبول بھی کرنا ہے انہیں نال اچھا سلوک بھی کرنا ہے تے جڑے ملے صبح روانہ کرنا راضی ہو کے بھی بنیے ساری شکایت بھی نہ لاوے ایک طریقہ ہے اسا کے پھر کے کرنا ہے کہ بٹھا انہوں میں روٹی پکاؤں روٹی کوائی جڑی انہوں نے اپنے واسطے فالتو کوئی نہیں بیوی نے کہیں نکار یوں کھانا چاہ کے تو دے سامنے رکھ والعرب دا دستوروں دا مہمان اس ویلے تھوڑی نہ کھاودا جے تھوڑی میزبان نال نہ کھاوی مائی نے انہوں کہیں کری تو نال بیٹھ رمی چراغ جلدا پہ میں پردہ ٹھیک کرن دے بہانے ان کر کے پردے بولے ستے چراغ کچھ ویسی تو میں ہاتھ بھی ہنائی رکھی تے وہ بھی نال ہنائی رکھی مہمان سمجھے وہ بھی کھانا پیا تے میں بھی کھانا پیا اس رج کے کھا لینے تے تو ایک لقمہ نہیں لانا ان تدبیر ہوتی پئیے کہ کسے طریقے مہمان کو خوش کرا مہمان کو کھلاوا مہمان کھارو بکھا نہ بننے واپس کھا کے بننے
ہے کہ اور کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی ضرورت نہیں انہوں بستر نہ کے دیتا ہو سین گیا خامد نے بھی آکے الحمدللہ مہمان دیتا مہمان نوازی ہو گئی ہے اسا خیر آج نہ کھاتا تے کل کھان انسان سنے بچیاں نہ کھاتا تا کل کھان لے سے یہ چپ کر کے بیوی بھی سین گئی ہے خامد بھی سین گیا تے مہمان بھی سین گیا صبح سویرے نماز ٹائم اٹھیا او مسجد والے پاسے بنن لگا او دے پہنچن تو پہلے جبریل پہلے آ گیا پہنچن تو پہلے جبریل پہلے آ گیا اللہ نے پاک پیغمبر کی خدمت دے اندر انہاں جڑا کچھ مہمان نال کیتا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ قرآن بنا کے اس گھر والے دی اللہ تعریف نازل چکی تھی اپنے پیغمبر کو جبریل نو بھیج دیتا تاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیے انہاں نماز پڑھیے سلام پھیریا اللہ دے نبی فرمانے لو کتھے بندہ صحابی لرزہ بردام ہو گیا رنگ دا اٹھ گیا تے ڈر گیا ہائے اللہ کوشش میں بڑی کی دیئے کہ مہمان دی مہمان نوازی کرا پر کیا کرا غریب بندہ میں اتنی ہمت کو نہیں اتنی طاقت کو نہیں اتنی طاقت ہے اتنا تک میں بھی کر کے آیا شاید اللہ نے میری شکایت نبی تک پہنچا دیتی ہے تا نبی پوچھتا پھر کہ کتھا بڑا ڈر ڈر کے اٹھیا دا آنا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میں موجود ہوں نبی پاک فرمایا میرے نیڑے آ جی میں نیڑے آیا اللہ کے نبی فرمایا کہ کیتے میرے مہمان ناراتی کہ کیتے میرے مہمان ناراتی یہی عقل کیتی صحابی دی اکھاں وچوں آنسو روان ہو گئے روان لگ گیا رو کے کمدے ہتھاں نال معافی مانگ کے آندا یا رسول اللہ میں تا اپنے طرفوں پوری کوشش کی تھی میں تا مہمان نوازی کی تھی میں تا نماز و خاطر کی تھی میں تا کوئی کمی کو نہیں چھوڑی نبی پاک فرماتا روتا کیوں ہے مبارک ہوئی روتا کیوں ہے بشارت ہوئی تیرے آمن تو پہلے جبریل آگیا میں نے سنا دیا والذین تبوّأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجا الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی پسند آیا ہے تو انہاں دا مہمان جدو گھروں نکلے راضی ہو کے لیا ہے مہمان زمین تے راضی ہویا ہے تے رحمان عرش برین تے راضی ہو گیا تے ول اس اپنے صحابی نواق مبارک ہوگی جڑا عمل کیتا ہے اللہ تیرا عمل قبول کر لے اس واسطے کہ کوئی مسلمان بندے دے گھر آ جاوے بطورے مہمان دے اور اس میزبان تے کتنی شرطیں تین شرطیں ہیں کہ وہ دے آمن تے دلو خوش ہو بچے ول وہ دے جتنے عرصہ رہے وہ دے نال اچھا سلوک کرے ول جب وہ مہمان مڑن لگے
کے وجہ ناراض ہو کے نہ بنجے اور رمضان سارے کو رہنا ہے پورا مہینہ رمضان جس گھر وچوں ناراض ہو کے گیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں توجہ ہے اللہ اس بندے کو ہلاک کر تے برباد کر جس بندے نے پورا مہینہ رمضان نو اپنے گھر میں ٹکایا تے تیرا مہمان بن کے آیا اس نے رمضان نو تپایا لیکن رمضان دی قدر نہ کیتی تے رمضان نو رنجایا تے ناراض کیتا رمضان تا ناراض ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھے رمضان تا ناراض ہوتا ہے کہ رات کو نہ جاگے تراویح نہ پڑھے عبادت نہ کرے تا رمضان خوش نہیں ہوتا رمضان خوش نہیں ہوتا جے روزہ رکھ کے تو گانے سنے رمضان خوش نہیں ہوتا روزہ رکھ کے زبان نال جھوٹ بولے بس تیرا مہمان خوش نہیں ہوتا بس تیرے مہمان نے اللہ کو رپورٹ دینی ہے کہ جے دے گھر پہ تو بھیجا بھی وہ تا بڑا گندا میزبان اس بڑیاں گندیاں حرکتاں کی دیا میں کا پورا مہینہ تنگ ہو کے وہ دے گھر پہ گزار آیا نبی پاک فرماتا ہے اللہ ہلاک کر دے اس بندے نو برباد کر دے اس بندے نو جبریل نے اللہ دے طرف بد دعا کی تھی نبی پاک نے کہا آمین اللہ ہلاک کر اس بندے نو برباد کر اس بندے نو جس نے رمضان نو پایا تے اپنی بخشش نہ کرا سکیا رمضان دے ذریعے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکیا رمضان دے ذریعے اس وقت جدا رمضان مہمان بن کے آئے بل مہمان دی انج عزت کر او دے آمن تے خوش ہو جدو چند نظر آوے عید نالو زیادہ خوشی ہوئے چند عید نالو زیادہ خوشی ہوئے رمضان تے چند دی رمضان تے چند دی عید نالو زیادہ خوشی ہوئی کہ سادے گھر مہمان پہ آمد ہے بل ایک مہینہ تیرے گھر خوشیاں دا سما ہوئے اچھا حسن سلوک کر تیرے گھر میں تلاوت ہو رہی ہوئے عبادت ہو رہی ہوئے ہر پاسے قرآن کی آوازاں آ رہی ہوئے ہر پاسے اللہ دے ذکر کی آوازاں آ رہی ہوئے ہر پاسے سجدے ہو رہے ہوئے کسی پاسے رکوع ہو رہے ہوئے کسی پاسے کوئی جاگتا پیا ہوئے کوئی تلاوت کرتا پیا ہوئے کوئی آنسو بہا کے رو رو کے توبہ میں کرتا ہوئے کوئی اللہ کو معافی پہ منگتا ہوئے رمضان کا مہینہ آوانگے اس مہینے کا ان گزار جدو مہینہ موکے اللہ دے دربارے لوٹن لگے تھے تیرے بارے آکے اللہ اے دے گناہ پلے نہیں ہونے چاہیے دے اے دی غلطی تے جرم نہیں ہونا چاہیے میں دا سفارشیاں نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن دو چیزاں بن کے سفارش کرے سے الصیام والقرآن یشفعان للعبد بندے واسطے قرآن بھی سفارشی بندے واسطے مہمان رمضان بھی سفارشی قرآن بھی سفارش اللہ رد نہیں کرنی رمضان تیرا میرا مہمان ہے تیرے میرے حق کے سفارش کرے تھے اللہ وہ بھی رد نہیں کرتا اللہ قبول کرنی ہے اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو رمضان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا